أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا. صدق اللہ العظیم. پہلے آیت پاک کا ترجمہ دیکھیے. اللہ فرماتا وَإِن اور اگر خفتم تم یہ ڈر محسوس کرو اللہ تقسطوا کہ تم انصاف نہیں کر پاؤ گے فی الیتامى یتیم بچیوں کے بارے میں تو فنکحوا نکاح کر لو تم ما طاب لکم جو تمہیں پسند ہوں من النساء ان یتیم بچیوں کے علاوہ دوسری عورتیں مثنا دو دو کر کے وثلاثا اور تین تین کر کے ورباع اور چار چار کر کے فَإِنْ خِفْتُمْ سو اگر تم ڈر محسوس کرو اللہ تعدلوا کہ تم انصاف نہیں کر پاؤ گے دو تین چار عورتوں کے درمیان فواحدتاً تو صرف اور صرف ایک عورت سے نکاح کرو او ما ملکت ایمانکم یا وہ باندیاں جو تمہاری ملکیت میں ہوں تم ان سے فائدہ اٹھاؤ ذالکا یہ بات ادنا قریب ہے اس بات کے کہ اللہ تعولو کہ تم ناانصافی اور ظلم میں نہیں مبتلا ہو جاؤ گے. دیکھیے پچھلی آیات کے اندر یتیموں کی حق تلفی کی ممانعت اور یتیموں کے مال میں کسی بھی قسم کے خرد برد کی حرمت کا بیان اور تذکرہ تھا. اللہ رب العزت نے یہ آیت جو ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی اور ترجمہ کیا گیا اس آیت پاک کے اندر بھی دوسرے عنوان سے اسی حکم کا اعادہ در حقیقت کیا گیا ہے. زمانے جاہلیت اور دور جاہلیت کے اندر ایک رواج اور ایک طریقہ یہ تھا کہ اگر کسی شخص کی پرورش میں اور ولایت میں کوئی بچی ہوا کرتی تھی جو یتیم ہوتی تھی جس کے باپ نہیں ہوتے تھے اور شکل و صورت کے اعتبار سے وہ حسین اور جمیل ہوا کرتی تھی یا اس کی ملکیت میں کوئی زمین و جائیداد ہوتی مال و دولت ہوتی تو یہ پرورش کرنے والا شخص خود اس سے نکاح کر لیتا تھا یا اپنے کسی اولاد میں سے کسی لڑکے کے ساتھ اس کا نکاح کر دیتا تھا اور جو چاہا اونا پونا اس کا مہر مقرر کر دیا اور جیسا چاہا اس کو رکھا. کیوں؟ کیونکہ باپ تو موجود ہوتا نہیں تھا.
کہ اس کے حقوق کی پوری نگرانی کرتا اور اس کے ازدواجی زندگی کے اونچ نیچ، صحیح غلط اور آگے پیچھے فلاح و بہبود کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کا نکاح کرتا۔ جو کچھ تھا بس یہی پرورش کرنے والا ولی اور شخص تھا۔ یہ طریقہ کار زمانے جاہلیت کے اندر رائج تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے بخاری شریف کے اندر کہ اسی قسم کا ایک واقعہ عہد رسالت یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارک کے اندر پیش آیا۔ ایک شخص تھا جس کی پرورش میں ایک یتیم بچی تھی جس کا باپ زندہ نہیں تھا۔ یہ شخص جو ہے ایک باغ کا مالک تھا۔ اتفاق سے وہ بچی بھی اس باغ کے اندر شرکت اور حصے دار تھی۔ اب اس نے چالاکی میں کیا کیا، اس بچی کا نکاح خود اپنے ساتھ کر لیا۔ پرورش کرنے والے ولی نے اس کا نکاح خود اپنے ساتھ کر لیا، اور جائے کہ اس کا مہر اپنے پاس سے دیتا، وہ حصہ جو اس بچی کا اس باغ کے اندر تھا اس پر بھی اس نے قبضہ کر لیا۔ اس سلسلے میں اس آیت پاک کا نزول ہوا کہ اگر اس یتیم بچی سے نکاح کے اندر اس یتیم بچی کی حق تلفی ہو رہی ہو، حق مارا جا رہا ہو، حق کے اندر کمی ہو رہی ہو، ناانصافی کا مسئلہ پیدا ہو رہا ہو، تو خبردار اس حق تلفی سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے اس سے نکاح نہ کرو، بلکہ اللہ نے اس کے علاوہ اور دوسری عورتیں جو دی ہیں تمہیں، ان میں جو پسند ہو اور حلال ہو تمہارے لیے تم ان سے نکاح کر لو، لیکن اس سے نہ کرو تاکہ حق تلفی نہ ہو اس کی اور تم پکڑے جاؤ میدان محشر کے اندر۔ یہ حکم اللہ رب العزت نے اس آیت پاک کے اندر فرمایا۔ ایک بات۔ دوسری بات اس آیت پاک کے ضمن میں سمجھنے والی جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس آیت پاک کے اندر جو جملہ استعمال فرمایا، اللہ تقسطوا فی الیتامی، یتامہ کا جو لفظ ہے یہ یتیم لڑکیوں کے بارے میں استعمال ہوا ہے۔ یہاں پر یتامہ کا لفظ یتیم بچیوں کے بارے میں استعمال ہوا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ شریعت کے اصطلاح میں یتیم کہتے کس کو ہیں؟ وہ بچہ یا وہ بچی جس کے باپ کا انتقال ہو گیا ہو اور یہ دونوں ابھی کیا ہو، نابالغ ہوں، سن بلوغ کو نہ پہنچے ہوں، ان کو کہا جائے گا یتیم۔ بلوغیت کے بعد یتیمیت ختم ہو جاتی ہے، یہ آپ کو بتایا جا چکا۔ تو اب اس آیت پاک سے مسئلہ یہ نکلا، اللہ نے کیا فرمایا، اگر تم یہ ڈر محسوس کرو کہ تم انصاف نہیں کر سکو گے یتیم بچیوں کے بارے میں، تو تم ان کو چھوڑ کر دوسری عورتوں سے نکاح کرو۔ کیا مطلب؟ یتیمیت کی حالت میں نکاح کی بات چل رہی ہے۔ اس سے مسئلہ یہ نکالا حضرات فقہا نے کہ اگر کوئی یتیم کا پرورش کرنے والا شخص ولی کسی یتیم بچی کی بلوغت سے پہلے نکاح کرنا چاہے تو اس کو نکاح کا اختیار حاصل ہے، بالغ ہونے سے پہلے ہی اس بچی کا نکاح کیا جا سکتا ہے، پرورش کرنے والا شخص کر سکتا ہے، لیکن ایک شرط کے ساتھ۔ وہ شرط کیا؟ کہ اس کے نکاح کے ہر پہلو پر مد اس کی نظر ہونی چاہیے، بچی کی فلاح و بہبود پیش نظر ہونی چاہیے۔ ایسا نہیں جیسے آج کل ہمارے ہندوستان کی بہت ساری برادریوں کے اندر رائج ہے کہ بچی جوان اور جس کے ساتھ نکاح ہو رہا ہے وہ ابھی نابالغ، عمر کا کوئی تناسب نہیں۔ بہت ساری برادریوں کے اندر یہ رواج ہے، یا یہ کہ بچے کے حالات اور عادات کا جائزہ لیے بغیر یوں ہی اٹھا کے نکاح کر دیا۔ تو اختیار تو ولی کو اس چیز کا دیا گیا ہے کہ نابالغ ہونے کی حالت میں اس کا نکاح وہ کر سکتا ہے، لیکن مکمل فلاح و بہبود پر نظر رکھ کر پھر ہی اس کی اجازت ہے۔ سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی بات؟ اسی طریقے سے وہ بچیاں جو ہو تو چکی ہیں بالغ لیکن ان کے والد زندہ نہیں ہیں، اب بالغ ہونے کے بعد شریعت کے اعتبار سے تو اس کو خود مختار ہو گئی،
اس کو خود اختیار حاصل ہو گیا کہ اپنے نکاح کا فیصلہ وہ خود کر لے. سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی بات؟ یہ اختیار اسے حاصل ہو گیا ہے. لیکن بہرحال عورتیں جو ہیں وہ شرم و حیا کی پیکر ہوتی ہیں. عمومی طور پر بالغ ہونے کے بعد بھی بچیاں اپنے نکاح اور شادی کے معاملے میں کچھ اپنے زبان سے بولتی نہیں ہیں شرم و حیا کی بنا پر. ان کے ماں باپ، رشتہ دار یا پرورش کرنے والے جو ہوتے ہیں جو کچھ ان کے حق میں فیصلہ کر دیتے ہیں وہ قبول کر لیتی ہیں. ہاں یہ اور بات ہے کہ کالج کی پڑھی ہوئی نہ ہو، وہ تو وہیں سے سب پورا والدین کو بولنے کی بات تو دور کی بات، وہ تو پہلے ہی طے ہو کے آ جاتا ہے پورا کا پورا مسئلہ. ان کو تو الگ کر دیجئے. عام طور پر، عمومی طور پر یہی حالت ہوتی ہے کہ بچیاں وہی قبول کر لیتی ہیں جو ان کے گھر والے ان کے حق میں فیصلہ کر دیتے ہیں. تو اب اگر کوئی ایسی بچی بھی کسی پرورش میں ہو جو بالغ ہو چکی ہے، یتیمیت کی حد تو ختم ہو چکی ہے اس کی، اس صورت میں بھی اس ولی کی ذمہ داری یہ ہے کہ ایسی بچی کا بھی مکمل طور پر وہی انتظام ہونا چاہیے جو ایک یتیم بچی کا ہوتا ہے. کہیں پر بھی اس کی حق تلفی نہیں ہونا چاہیے. تو اس آیت پاک میں اللہ رب العزت نے یتیم بچیوں کے ازدواجی حقوق، ازدواج سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے، شادی، معاملات شادی کہہ لیجیے آپ، ان حقوق کی پوری نگہداشت کا حکم فرمایا ہے. عام حکومتوں اور قانونوں کی طرح حکومتوں کے سپرد نہیں کر دیا کہ اس کو نافذ کرو، بلکہ اللہ رب العزت نے خوف خدا دلا کر خود اس شخص کو اس چیز کا پابند بنایا جس شخص کے پرورش میں یہ بچیاں ہیں، کہ کہیں ان کے بارے میں کوئی ناانصافی نہ ہونے پائے. اور ساتھ ہی ساتھ اسلامی حکومت کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ اگر ملک کے اندر، اسلامی ریاست کے اندر اسے اطلاع ملے، پتہ چلے، بلکہ ذمہ داری ہے حکومت کی کہ وہ پتہ لگوائے کہ اگر کسی کے پرورش میں یتیم بچیاں ہیں تو ان کے حقوق کی حق تلفی تو نہیں ہو رہی ہے. یہ حکومت کی ذمہ داری ہے. خاص طور پر نکاح وغیرہ کے معاملے میں اسلامی حکومت کی ذمہ داری ہے یہ کہ وہ ایسی بچیوں کا پتہ لگا کر ان کا صحیح انتظام کرے. اگر حق تلفی ہو رہی تو ان کا حق دلایا جائے. سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی بات؟ اس آیت پاک کے اندر یہ دوسرا مسئلہ. تیسری بات، اللہ نے فرمایا کہ جو عورتیں تمہیں پسند ہوں تم ان میں سے 2، 3، 4 تک ایک ساتھ میں اپنے نکاح میں رکھ سکتے ہو. سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی بات؟ شریعت اسلام کا یہ مسئلہ اور یہ حکم، مذہب اسلام کا یہ قانون، اس پر اتنا کیچڑ اچھالا گیا، اتنا کیچڑ اچھالا گیا کہ کئی صدیوں سے کچھ رائٹر لوگوں کا باقاعدہ یہ مضمون ہی رہا کہ اسی پر لکھا جائے. رسالوں کے اندر، پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا اور اس کے علاوہ کتابچوں کے اندر، اپنے مذہبی پروگراموں کے اندر اس قانون کو اسلام کے ہدف ملامت بنایا جاتا رہا ہے اور اب تک بنایا جا رہا ہے کہ شریعت اسلام کا یہ قانون بہت غلط ہے. کیا کہ اس نے ایک سے زیادہ نکاح کی اجازت دے دی. لیکن اگر آپ اسلام کے اس دنیا میں آنے سے پہلے جو مذاہب اس روئے زمین پر بسے ہوئے علاقوں میں چل رہے تھے، رائج تھے، آپ ان کی تاریخ کو اٹھا کر دیکھیے تو ان سارے مذاہب کے اندر بلا کسی حد کے تعدد ازدواج کا جوازی نہیں بلکہ رواج چل رہا تھا. خواہ ہندوستان ہو، خواہ عرب ہو، ایران ہو، مصر ہو، بابل ہو، یہ سارے شہروں کے آپ حالات اٹھا کر دیکھ لیجیے. سارے مذاہب میں اور سارے بسنے والے ممالک کے اندر تعدد ازدواج کا جواز ہی نہیں بلکہ رواج چل رہا تھا. کسی نے کوئی پابندی اس کے اوپر عائد نہیں تھی. اور اللہ رب العزت نے جو یہ قانون بنایا ہے، 4 تک بیک وقت اجازت جو دی ہے، یہ ایک فطری قانون ہے. اس کی ضرورت کا کوئی انکار کر ہی نہیں سکتا. آج وہ ممالک، خاص طور پر یورپی ممالک، یورپ کے اور مغربی ممالک
جنہوں نے اس چیز کو ناجائز کرنے کی کوشش کی ہے اپنے متقدمین کے روش سے ہٹ کر. ان کے متقدمین پہلے لوگ اس کی اجازت دیتے تھے، ان کے اندر رائج تھی یہ چیزیں، اس کے جواز عدم جواز کی بات آپ یہ کر رہے ہیں، اس کو ناجائز کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں. آج خود یورپ اور مغرب کا معاشرہ، اس کے اندر بڑے بڑے حکماء اور بڑے بڑے اہل بصیرت اور بڑے بڑے ماہرین فن جو کہلاتے ہیں، وہ لکھنے پر اور کہنے پر مجبور ہو گئے ہیں کہ تعدد ازدواج یعنی ایک سے زائد نکاح یہ انسان کی فطری ضرورت ہے، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا. حالیہ دور کے ان کے تحریروں کو آپ دیکھ سکتے ہیں. چنانچہ عیسائیت، مذہب عیسائیت کا ایک مشہور فاضل عالم مستشرق مسٹر ڈیون پورٹ، ایک مشہور عیسائی فاضل ہے، اس نے ایک کتاب لکھی ہے باقاعدہ اسی عنوان پر، اور اس نے تعدد ازدواج یعنی ایک سے زائد نکاح کو عنوان بنا کر انجیل کے کئی عبارتوں کو اور کئی آیتوں کو پیش کر کے یہ ثابت کیا ہے کہ ان ساری آیتوں سے ایک سے زائد نکاح کا مسئلہ نکل رہا ہے. اور پھر آخر میں یہ لکھتا ہے کہ ان تمام آیتوں کو سامنے رکھ کر یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ تعدد ازدواج، تعدد کا مطلب ایک سے زائد نکاح، یہ پسندیدہ ہی نہیں بلکہ اللہ نے اس کے اندر برکت بھی رکھی ہے. اسی طریقے سے عیسائیوں کے چرچوں کے بڑے بڑے پادری، مثلا مستشرق کہلانے والے جو کہلاتے ہیں، اسی طریقے سے جیسے پادری نکسن ہے، جان ملٹن، اور اسی طریقے سے ابزیک ٹیلر، یہ سب پادریوں کے نام ہیں بڑے بڑے جو مشہور ہیں ان کے. ان سب کی تحریریں جو ہیں تعدد ازدواج پر یہی ہے کہ یہ ایک اچھا اور بہترین عمل ہے، اس کے عدم جواز کے بجائے اس کے جواز کو رواج دینا چاہیے. سمجھ میں آ رہی کہ نہیں ہے بات؟ آپ ویدوں کو اٹھا کر دیکھیے، ویدوں کی تعلیم کے اندر خود جو ہے ویدوں کے شبد، ویدوں کے پاٹھ اور ویدوں کی عبارتیں اس بات کی کھلی ہوئی گواہی دے رہی ہیں کہ ویدوں کے اندر بھی تعدد ازدواج کا باقاعدہ طور پر حکم موجود ہے، اس کے جواز کی شکلیں موجود ہیں. سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی بات؟ اور یہاں تک 10 13 13 21 21 27 تک کی اجازت ان کی عبارتوں سے مل رہی ہے ویدوں کے اندر. اور ہمارے ہندوستان کے اندر ہندوؤں کے ایک بڑے واجب التعظیم اوتار کرشن جی، ان کی پوری تاریخ اٹھا کر آپ دیکھیے، سینکڑوں بیویاں تھیں ان کی، سینکڑوں بیویاں تھیں ان کی. رام چندر جی کے والد صاحب کئی نکاح کیے تھے انہوں نے. سمجھ میں آ رہی کہ نہیں؟ اب یہ چیز کہاں سے آپ چھپائیں گے؟ کرشن جی کے بارے میں میں ایک مرتبہ جا رہا تھا دہلی، کچھ ان کے ماننے والے بھگت ساتھ میں بیٹھے ہوئے تھے، پتہ نہیں کیسے کہاں سے یہ نکاح کا مسئلہ شروع ہو گیا، تو انہوں نے مذہب اسلام کے اس قانون پر اعتراض کیا. میں نے جب ویدوں کے حوالے سے کرشن جی کا حوالہ دیا تو انہوں نے کیا کہا معلوم؟ جان بچانے کے لیے کہا یہ ان کی بیویاں نہیں تھیں بلکہ یہ ان پر عاشق ہو چکی تھی، یہ ان کی معشوقائیں تھیں. میں نے کہا تب تو اور برا ہو گیا، میں نے تو ان کو نکاح کے دائرے میں رکھ کر حلال کرنے کی کوشش کی ہے اور آپ نے معشوقہ کہہ کے ان کو اور زیادہ مجرم بنا دیا، کٹہرے میں لا کر کھڑا کر دیا. سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی بات؟ تو خود ویدوں کی تعلیم کے اندر اس کی تعلیم آپ کو ملے گی کہ وہ 27 تک کی اجازت دیتی ہے ان کی عبارتیں. سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی بات؟ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اسلامی قانون کے اوپر لوگ انگلی اٹھا رہے ہیں، اور جنہوں نے اس کو ناجائز کرنے کی کوشش کی آج خود ان کے ہاتھ اس چیز کو لکھنے پر مجبور ہو گئے ہیں کہ یہ ایک بہترین فطری قانون ہے کہ آدمی کو ایک سے زائد نکاح کرنے کی اجازت ملنی چاہیے. اور جو مذہب، جو قانون دنیا کے اندر عفت و عصمت، پاک دامنی کو برقرار رکھنا چاہتا ہو، چاہے کوئی بھی مذہب ہو، زنا کو اس دنیا سے ختم کرنا چاہتا ہو، انسداد زنا، جرائم، زنا کے جرائم پر پابندی لگانا چاہتا ہو،
تو اس کے لیے اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے کہ وہ ایک سے زائد نکاح کو جائز قرار دے۔ سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی بات؟ اس قانون کے اندر جہاں زنا کی روک تھام ہے، وہیں پر دنیا کے اندر کچھ علاقے ایسے بھی ہیں جہاں مردوں کی پیدائش پاؤں حصہ ہے اور عورتوں کی پیدائش پونا حصہ ہے۔ 100 میں سے 25 مرد پیدا ہوتے ہیں تو 75 عورتیں پیدا ہوتی ہیں۔ اب اگر آپ ان علاقوں کے اندر ان قانونوں کے مطابق، ان کے مذہبی اصول کے مطابق جو انہوں نے گڑھ لیا اپنی طرف سے، تعدد ازدواج پر پابندی لگائیں گے تو 100 میں سے 25 مرد اور 75 عورتیں، یہ 25 تو آ گئی نکاح کے اندر، یہ 50 کہاں جائیں گے؟ ظاہر سی بات ہے ان کے ساتھ بھی نفسانی خواہش لگی ہوئی ہے، عدم جواز کی بنا پر وہ نکاح کے اندر تو نہیں آ سکتی۔ اب کیا راستہ اختیار کریں گے وہ اپنی شہوت کو پورا کرنے کے لیے؟ آپ سمجھ سکتے ہیں؟ سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ ایک فطری قانون ہے، یہ غالب آ کر رہے گا۔ اور عجب حیرت ہوتی ہے کہ آج وہ معاشرہ، خاص طور پر مغربی اور یورپی معاشرہ، جو نکاح ایک سے زائد اس کو تو حرام کہتا ہے، لیکن اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ بے نکاحی داشتائیں، گرل فرینڈ، سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اس کی شکل میں برآمد ہو رہا ہے۔ اور عجب تماشا ہے، اگر کوئی ایک سے زیادہ نکاح کر کے اپنی کسی پسندیدہ عورت کو حلال طریقے سے استعمال کرنا چاہے، یہ تو ناجائز۔ اور یہ عجیب تماشا ہے، عجیب کھیل ہے کہ وہی شخص کئی عورتوں کو بغیر نکاح کے صرف دوستانہ تعلق کی بنا پر گرل فرینڈ کی شکل میں استعمال کرنے اور ساتھ میں رکھنے کی اجازت دیتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ تماشا نہیں کہیں گے اس کو، اور کیا کہیں گے آپ؟ اگر یہی تعدد نکاح کی آپ اجازت دے دیں تو وہ مرد جو ایک سے زائد اگر کوئی اس کو پسند ہے تو وہ حلال طریقے سے اس کو استعمال کرے گا، لیکن اس پر پابندی اور زنا کی اجازت، تو نتیجہ نکلنے ہی والا ہے۔ اگر کوئی اللہ کے بنائے ہوئے فطرے قانون سے ٹکرانے کی کوشش کرے گا تو اس کا نتیجہ اس کی شکل میں اور کچھ نہیں برآمد ہونے والا ہے۔ بات کچھ سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو میں کہہ یہ رہا تھا کہ اسلام کے اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی دنیا کے اندر بسے ہوئے جتنے مذاہب اور جتنے ممالک اور جتنے علاقے تھے، سب کے اندر بلا کسی روک ٹوک کے لامحدود غیر محدود نکاحوں کا اور سلسلہ جاری اور ساری تھا۔ کسی نے اس پر کوئی پابندی نہیں عائد کی، حد بھی نہیں لگائی تھی کہ آپ کو کتنا کرنا ہے، بلا حد جتنا چاہو کرو۔ یہ سلسلہ چلا آ رہا تھا اسلام کے اس دنیا میں آنے سے پہلے۔ نہ اس پر یہودیوں کے اندر پابندی تھی، نہ نصارہ کے اندر پابندی تھی، نہ پارسیوں کے اندر پابندی تھی، نہ ہندوؤں کے اندر پابندی تھی، نہ آریوں کے اندر پابندی تھی۔ جو مذاہب اس وقت پائے جا رہے تھے ان میں کسی میں پابندی نہیں تھی۔ جب اسلام اس دنیا کے اندر آیا تو شروع میں مذہب اسلام کے اندر بھی لامحدود جو طریقہ کار پہلے سے چلا آ رہا تھا اس کی اجازت رہی، لیکن جب یہ دیکھا گیا مذہب اسلام میں کہ ایک شخص اپنی نفسانی خواہش پوری کرنے کے حرص میں لا تعداد نکاح کر لے رہا ہے، جتنا جی چاہے کرتا چلا جا رہا ہے، آخر میں نتیجہ یہ نکلتا تھا نباہ کی کوئی شکل نہیں رہ جاتی تھی۔ جس کی طرف دل زیادہ مائل ہو گیا اس کو تو خوب نواز رہا ہے، اور جس کی طرف دل زیادہ مائل نہیں ہے صاحب اس کی حق تلفی ہو رہی ہے، دنیاوی معاملات میں بھی اور اس کے حقوق کے معاملے میں بھی۔ سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی بات؟ وہ عورتیں بالکل قیدی کی حیثیت سے اس کی زندگی کے اندر پڑی ہوئی ہیں۔ تو اسلام نے اس پر آ کر پابندی لگائی، اس پر آ کر حد لگائی، اور معاشرے کے اندر رائج اس ظلم و ستم کو ختم کرنے کی کوشش کی، اور اس کا طریقہ کار یہ نکالا کہ ایک حد متعین کی کہ آپ 1 2 3 4 ایک ساتھ میں بیک وقت صرف اور صرف آپ 4 رکھ سکتے ہیں، 4 سے زائد نہیں رکھ سکتے۔ ایک پابندی تو یہ لگائی۔
دوسرے یہ جو 4 کی اجازت دی، ان 4 کے حقوق کو ادا کرنے، ان کے ساتھ عدل و انصاف کا معاملہ کرنے، مساوات اور برابری کا حکم اتنا تاکیدی اور اتنا مؤکد طریقے سے دیا، اور اس کی خلاف ورزی پر اتنے سخت ترین قانون شریعت اسلام نے بیان کیا کہ اب جو شخص ان قانون کو ذہن کے اندر رکھے گا، اگر اس کے نکاح کے اندر 4 بیویاں ہیں تو چاروں کی زندگی خوشحال گزرے گی۔ تو 4 پر لا کر پابندی لگائی، لیکن ان 4 کے ساتھ ساتھ میں بھی انصاف کا کیا معاملہ ہوگا اس کا شدید ترین محکم حکم دیا، اور اس کی خلاف ورزی پر سخت وعید بیان فرمائی، تاکہ کہیں بھی ظلم کا گوشہ باقی نہ رہ جائے۔ سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی بات؟ جی ہاں، چنانچہ اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا، اور اگر تم یہ ڈر محسوس کرو کہ تم انصاف نہیں کر سکو گے فی الیتامیٰ، یتیم بچیوں کے بارے میں، تو فَانْكِحُوا، ان یتیم بچیوں کو چھوڑ کر تم نکاح کرو، مَا طَابَ لَكُمْ، جو تمہیں پسند ہو، مِنَ النِّسَاء، دوسری عورتیں، مثنا 2، ثلاثہ 3، رباع 4۔ سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی بات؟ اب یہاں پر ما طاب لکم کا جو لفظ استعمال ہوا، طابہ کا ترجمہ بعض مفسرین فرماتے ما حل، یعنی جو تمہارے لیے حلال ہو، بعض مفسرین اس کا ترجمہ فرماتے وہی محاورتی ترجمہ، جو تمہیں پسند ہو، دونوں میں کوئی تضاد نہیں، جو تمہیں پسند ہو اور شرعی وہ حلال بھی ہو تمہارے لیے، ہو گیا دونوں مفہوم ایک شامل اس کے اندر، ان سے تم نکاح کر لو۔ اس کے اندر 2 حکم ہیں، ایک 4 تک آپ کر سکتے ہیں، اور دوسرا 4 سے زائد اس کی اجازت نہیں ہے۔ یہ تو قرآن پاک کا حکم ہوا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اقوال کے ذریعے قرآن پاک کے اس تخصیصی حکم کو اور زیادہ واضح فرمایا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے قول اور اپنے ذریعے جاری کیے گئے احکامات کے ذریعے، اب اس کی بھی کچھ مثالیں آپ کے سامنے آنی ضروری ہیں کہ 4 سے زیادہ کا مسئلہ اگر ہوا تھا تو اللہ کے نبی نے اس بارے میں کیا فیصلہ فرمایا اپنے زمانے مبارک کے اندر؟ کیونکہ ہر زمانے میں کچھ عقل سے پیدل علم سے یتیم گدھو الذی انسان پیدا ہوتے رہے، انہوں نے اسی آیت کے اندر خرد برد کر دی کہ اللہ نے کہا ہے 2 3 4، 2 اور 3 ملاؤ کتنے ہو گئے؟ 5 اور 4 9، کہا 9 تک کی اجازت ہے۔ کچھ لوگوں نے کہا جی 9 9 کیوں، 2 2 4 3 3 6 4 6 اور 4 4 کتنا؟ 8 8 6 جوڑ لیجئے، 18 تک کی اجازت دے دی۔ کچھ لوگوں نے کہا یہ حد تھوڑی قرآن نے بیان کی ہے، قرآن نے تو بس ایک حکم بنا کر دیا کہ جو بھی تمہیں پسند ہو کر لو، چاہے جتنا چاہو۔ تو کہا یہ 2 2 4 4، کہا یہ تو ایسے ہی ہے جی، اللہ نے فرمایا قرآن پاک ہے اُلی اجنحۃ مثنی وثلاث ورباع، بعض فرشتے 2 پر والے ہوتے، بعض 4 والے، بعض 3 والے، تو یہ حد تھوڑی ہے کہ اتنی۔ اللہ کے نبی نے خود فرمایا میں نے حضرت جبریل کو دیکھا ان کی اصلی حالت میں تو ان کے 600 پر تھے، تو اگر یہ فرشتوں کی آخری حد ہوتی پر کی تو اللہ کے نبی نے 600 پر کیسے دیکھ لیے؟ تو پتہ چلا جو فرشتوں کا پر بیان کیا 2 2 4 4 وہ ایسے ہی اتفاقی اس سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، تو اللہ نے تو 2 2 4 4 کا یہ کوئی حد تھوڑی ہے، جتنا چاہو کر لو۔ خود ایسے ہی عقل سے پیدل لوگ مسلمانوں کے نام پر پیدا ہوئے ہیں اسلام کے اندر، تو اس کی حد بھی حدیث پاک سے آپ کے سامنے آنی چاہیے، چاہے کہ اس کی وضاحت بھی ہو جائے کہ اللہ کے نبی نے اس کی وضاحت کیسے فرمائی، وہ کل تفصیل آپ کے سامنے کل رکھی جائے گی۔ دعا کیجیے اللہ رب العزت ہمیں قرآن پاک کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا وشفیعنا وحبیبنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔